اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل اور وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ درود شریف کا ایسا بہترین وظیفہ ہے جس کو پڑھ کر آپ اپنے ہر دعا کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اپنے بزنس میں کامیابی کے لیے یہ پاورفل وظیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی حاجات، احتیاجات، رزق میں برکت، دولت میں برکت اور بزنس میں برکت کے لیے یہ بہترین درود شریف ہے۔ محترم ناظرین، درود شریف جو کہ ماہ ربیع الاول اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہ درود شریف جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرامی، جو آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی درود شریف سے پہلے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنین، تم بھی نبی پر صلوات و سلام بھیجیں۔ بہت سے لوگ اس شک میں ہیں، اس شک و شبہ میں مبتلا ہیں کہ سلام کا کیا طریقہ ہے۔ ناظرین گرامی، نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا طریقہ بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے سنا، جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس سے پہلے ہم التحیات میں نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین گرامی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو التحیات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مخاطب ہیں۔ اس کے اندر سلام کا طریقہ بتایا گیا کہ السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو جو سلام کا جو طریقہ ہے شریعت مطہرہ کے اندر، وہ ہماری محبت، جستجو اور الفت کے انداز بدل جاتے ہیں، لیکن الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا ہے، لیکن اصل مدعا یہی اسلام ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اسلام وہی قبول ہے جو کہ نبی کی زبان اقدس سے ہمیں ملا۔ اس کے علاوہ درود کا کیا طریقہ ہوگا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں ملا، جو ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں اگر اپنی نماز کا، اپنی دعا کا ایک حصہ کر دوں درود پر، تو کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ پھر وہ صحابی فرماتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، اگر میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود کو دے دوں تو کیا دعا قبول ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر ہے، اس سے زیادہ کر لو۔ پھر وہ صحابی فرماتا ہے اگر میں اپنی دعا کا 3/3 کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر ہے، اس سے اور بڑھا دو۔ لہٰذا وہ صحابی جب پوچھتا ہے کہ اگر میں اپنی ساری دعا میں درود ہی پڑھوں تو اس کا کیا اجر ہوگا، کیا میری دعا قبول ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا یقیناً قبول ہوئی۔ ناظرین گرامی، دعا کو قبول کروانے کے لیے
اپنی احتیاجات ضروریات کو پوری کرنے کے لیے درود شریف کا وظیفہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے جہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ہوتی ہے، ولادت باسعادت پر ہم جھوم اٹھتے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو اس کا ہمیں صلہ بھی ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جب مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو فرشتے میرے اوپر لے کر پیش ہوتے ہیں، میں اس کو اس درود کا، اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نبی سے شفاعت کا منصب مقصد، نبی سے رضا کا منشا و مقصد، اللہ سے رضا کا منشا و مقصد یہی ہے کہ تکبیرات تسبیحات پڑھی جائیں، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا جائے۔ ماہ ربیع الاول میں جہاں ہم اور بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ درود مبارکہ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علامہ نشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ روزہ پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں، تو علامہ نشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ پڑھیں گے تو سلام کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور درود کون سی پڑھی جائے، اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پوری درود ابراہیمی سکھائی تھی۔ ناظرین گرامی، آج کا وظیفہ یہ ہے، وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کو اپنی زبان مبارکہ پر لانا ہے۔ اس درود شریف کی برکت سے ہماری زبان بھی مبارک ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا اہتمام کریں، چھوٹے بڑوں کو بھی بولیں۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کی نسبت سے درود کے نذرانے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائیں، شریعت مطہرہ کا خیال رکھتے ہوئے، کوئی حرام کام سے بچتے ہوئے، بدعت سے بچتے ہوئے اپنی نبی سے محبت کا اظہار کریں، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی۔ ناظرین گرامی، اس سے ہمارے رزق میں برکت، ہماری عمر میں برکت، ہماری دولت میں برکت، بزنس میں برکت، یہاں تک کہ ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل، نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔